بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ عرب کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ودا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا تھا، ایک احاطہ تھا، بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بی بی حضرت خدیجہ دوڑ کر آئی۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج، آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر چنتا میں ڈوب گئی۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور ہر قسم پر جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اتار کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ، آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پوچھا، میرے سرتاج، کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گپھا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر کھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ میں ڈر سا گیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل میں بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور، میرے ساتھ برقہ بن نوفل کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ تورات و انجیل کا ماہر ہے، عربی بھاشا جانتا ہے، بڑا عالم ہے۔ وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، تورات اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دور اندیش تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی وہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟
حضرت خدیجہ نے کہا حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا اے محمد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہو، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار کھینچا؟ ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں؟ ورقہ نے جواب دیا بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو وہ مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کی نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ دوستوں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و مددگار ہو۔